اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل وآلہ على محمد وعلى الطیبین اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ علم کی اہمیت کے اعتبار سے جو آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث وارد ہوئی ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ من لم یصبر علی ذل التعلم ساعتا بقی فی الذل الجہل ابدا۔ جو علم سیکھنے میں ایک گھنٹے کی ذلت کو برداشت نہ کر سکے، ذلت ہر جگہ بری ہے، لیکن اگر علم سیکھنے کے سلسلے میں کہیں کے اوپر انسان کو ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، ذلت اٹھانا پڑ رہی ہے، تو یہ ذلت جو ہے وہ ممدوح شمار کی گئی ہے، بری نہیں شمار کی گئی۔ پیغمبر یہاں اس حدیث کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ من لم یصبر علی ذل التعلم ساعتا، جو ایک ساعت کا ترجمہ چاہے گھنٹہ کیا جائے اور چاہے لمحات کیا جائے، دونوں ہو سکتا ہے ترجمہ، تو زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ ایک گھنٹہ، یعنی اگر ایک گھنٹے کی ذلت یا ایک لمحے کی ذلت علم سیکھنے کے سلسلے میں اگر انسان برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اس کو گوارا نہیں ہو رہی ہے، بقیا فی ذل الجہل ابدا، تو جو جہالت کی ذلت ہے اس میں پھر وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اب انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ایک گھنٹے کی ذلت کے مقابلے میں ہمیشگی کی ذلت ہے، ان دو ذلتوں میں سے کون سی ذلت پہ کو اختیار کرنا ہے؟ ہمیشہ جو ہے ذلت کو برداشت کرنا ہے یہ زیادہ بہتر ہے، یا صرف چند لمحات کی ذلت کو برداشت کرنا ہے اور انسان کے اندر جو جہل پایا جا رہا ہے، جو ناواقفیت پائی جا رہی ہے، وہ جو ہے دور ہو جائے گی۔ تو ایک گھنٹے یا ایک لمحے کی ذلت جو ہے علم کے حوالے سے برداشت کرنا بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جہل کے اندر گرفتار ہے۔ ایک تو یہ حدیث، دوسری حدیث ہے کہ جس کے اندر جو ہے طالب علم کے مرتبے کو بتایا گیا ہے۔ یہ حدیث بھی حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ طالب العلم طالب الرحمہ، علم کا جو طالب ہے، علم کو جو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ در حقیقت رحمت کا طالب ہے اور رحمت کو حاصل کر رہا ہے۔ طالب العلم رکن الاسلام، علم کا طالب جو ہے وہ اسلام کا ستون ہے، اسلام کا رکن ہے۔ وَيُؤْتِي أَجْرُهُ مَعَ النَّبِيِّينَ، اور جو علم کا طالب ہے اس کو جو اجر دیا جائے گا وہ نبیوں کے ساتھ دیا جائے گا۔ یہ سوچئے کہ طالب علم کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ پہلی چیز یہاں پہ یہ بتائی گئی کہ جو علم کا طالب ہے، جو اپنی جہالت کو مٹانا چاہتا ہے، جو اپنے ذہن کو علم کی روشنی سے منور کرنا چاہتا ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ رحمت کی طالب کی ہے، کہ جو رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ طالب علم جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے اسلام کے اندر؟ کا اسلام کا وہ رکن ہے، ستون ہے، یعنی اگر طالب علم کے وجود کو مائنس کر دیا جائے تو اسلام کا ستون جو ہے وہ گر جائے گا، منہدم ہو جائے گا۔ اچھا، اس کو جو زحمتیں اور مشقتیں اٹھانا پڑ رہی ہیں علم کے حاصل کرنے میں،
جو جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی کوئی اجر ہے، اس کا کوئی، اس کی کچھ پاداش ہے، ثواب ہے؟ تو حدیث فرماتی ہے کہ کیوں نہیں، اس کا اجر ہے، ثواب ہے، وَيُؤْتِي أَجْرَهُ مَعَ النَّبِيِّينَ، اس کو ثواب دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا نبیوں کے ساتھ۔ یہاں پہ ایک طرف یعنی نبی، اور ان نبیوں میں بھی جو ہے اولی العزم انبیاء، ان کی زحمتوں اور مشقتوں کو خداوند کریم جو ہے دیکھتے ہوئے ان کو اجر دے گا، ان کو مقامات دے گا جنت کے اندر، ان کو جو ہے حق شفاعت دے گا، مقام محمودہ کے اوپر وہ فائز ہوں گے۔ تو وہ اجر جو نبیوں سے مخصوص ہے، وہ اجر کس کو مل رہا ہے؟ علم کے حاصل کرنے والے کے لیے مل رہا ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ تیسری حدیث ہے کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ہے۔ حضرت فرماتے ہیں انا لکل شیء زکات، ہر چیز کی زکات ہے۔ مال کی زکات ہے، جب مال کی زکات نکالی جاتی ہے تو مال پاک ہوتا ہے۔ بدن کی زکات ہے، جب بدن کی زکات نکالی جائے گی تو بدن پاک ہوگا۔ تو علم کی بھی زکات ہے، ہر شے کی زکات ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی زکات نہ ہو۔ تو ہر شے کی زکات ہے۔ انا لکل شیء زکات وزکات العلم ان یعلمہ اہلہ، اور علم کی زکات کیا ہے؟ کا علم کی زکات یہ ہے کہ جو علم کے اہل ہیں، یعنی جن کو علم دینا چاہیے۔ دیکھیے ہر کس و ناکس کو تعلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہم کو اپنے بعض گزشتہ علماء کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنا شاگرد نہیں بناتے تھے، بہت زیادہ چھان بین کر لیتے تھے کہ ہاں یہ شخص جو ہے وہ شوق رکھتا ہے، سنجیدہ ہے، دین کے لیے مخلص ہے، اللہ کی راہ میں زحمتیں اٹھا سکتا ہے، جدوجہد کر سکتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آگے چل کے یہ دین کا سودا کرے۔ اس کو جو ہے کے اندر جب یہ خصوصیات دیکھتے تھے، تب ایسے شخص کو جو ہے وہ اپنا شاگرد بناتے تھے، اور وہ بھی اس وقت جو ہے مثال کے طور کے اوپر بعض علماء کے حوالے سے ملتا ہے کہ کسی نے خواہش کی کہ آپ ہم کو اپنا شاگرد بنا لیجیے، نے کہا کہ پہلے تو انہیں نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب بہت زیادہ اصرار کرنا شروع کیا اور انہیں نے پرکھا کہ ہاں یہ شخص اس لائق ہے کہ اس کو جو ہے اپنا شاگرد بنایا جائے، تو دیکھنا یہ بھی تو ہے کہ کس حد تک سنجیدہ ہے، کس حد تک اس راہ میں محنت کر سکتا ہے، کتنی مشقت کر سکتا ہے، علم کو وہ کیا سمجھتا ہے، علم کی راہ میں کتنی زحمتیں اٹھا سکتا ہے۔ تو اب وہاں کے اوپر اس کو وقت دیا، نماز صبح سے 1 گھنٹے پہلے آپ آئیے گا، اس وقت جو ہے آپ کا کلاس ہوگا۔ ذرا آپ سوچیے، نجف کے اندر بھی ایسے کلاس ہوتے تھے، اور خود ہمارے کے یہاں لکھنؤ کے اندر مثال کے طور کے اوپر جو ہے بعض ایسے بزرگ علماء گزرے ہیں، جناب مفتی احمد علی صاحب، ان کے شاگردوں کا بیان ہے، اور دیگر مجتہدین ہیں جو لکھنؤ میں جو درس و تدریس جن کا مشغلہ تھا، کہ ان کے شاگردوں کا یہ بیان ہے کہ جب ہم نے جناب سے جو ہے وقت طلب کیا اور کہا کہ آپ ہم کو جو ہے وہ وقت دے دیجئے تاکہ ہم استفادہ کر سکیں آپ کے علم سے، تو پہلے پرکھا انہی نے، اور جب جانچا کہ ہاں اس کے اندر شوق ہے، تو اس شوق کو آزمانا بھی چاہا کہ واقعا سنجیدہ ہے یہ شخص، اہلیت رکھتا ہے کہ اس کو کوئی چیز تعلیم کی جائے، کیونکہ نااہلوں کو اگر کوئی چیز دے دی جائے گی اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ تو نااہلوں کو یہ بہرحال جو ہے علم نہیں دینا ہے، صاحبان اہل کو دینا ہے، ان لوگوں کو دینا ہے کہ جو بشریت کی خدمت کرے، جو انسانیت کی خدمت کرے، جو اللہ کے راستے میں زحمتوں اور مشقتوں کو برداشت کرے، جن کی زبان کے اوپر
کسی قسم کا شکوہ اور شکایت نہ آئے، وہ ہیں صاحبان اہل۔ جو علم حاصل کر رہے ہوں تو یہ علم حاصل کرتے وقت جو ہے ان کے مد نظر رہنا چاہیے کہ یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ انبیاء کا کام ہے، انبیاء کا شیوا ہے، تو اس کے تقدس کے قائل ہوں۔ علم کو اپنا ذریعہ معاش نہ بنائیں، علم کی روٹی نہ کھائیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ اہل ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے امام یہ فرما رہے ہیں، چھٹے امام، اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ زکات و زکات العلم ان یعلمہ اہلہ، ہر شے کی، ہر چیز کی ایک زکات ہے، اور علم کی زکات یہ ہے کہ جو اس کے اہل ہیں ان کو علم عطا کیا جائے، ان کو علم سکھایا جائے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم نے علم کی اہمیت کے اعتبار سے چند احادیث جو ہیں وہ بیان کری۔ ایک حدیث جو ہے، کیونکہ اس وقت رمضان کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور بہرحال جو ہے وہ بندگان خدا جو ہیں راز و نیاز کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ یہ زمانہ کہ جس زمانے کے اندر اس وقت ہم لوگ ہیں، جس کو ماہ مبارک رمضان کا زمانہ کہا جاتا ہے، یہ زمانہ اپنے اندر کیا عظمت رکھتا ہے اور کیا اہمیت رکھتا ہے، اس حوالے سے صرف ایک حدیث نقل کی جائے گی، اور یہ حدیث ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جو جناب امیر نے یہ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کری۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کو خطبہ دیا، فقال ایھا الناس انه قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ پیغمبر نے فرمایا، اے لوگوں، تم تک اللہ کا مہینہ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے اپنی برکت، اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کے ساتھ۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو سال کے جو اور مہینے ہیں ان میں سب سے بہتر مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس کے دن سال کے اور مہینوں کے دنوں کے مقابلے میں سب سے بہتر دن۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور جو اس کی راتیں ہیں وہ اور مہینوں کی راتوں کے مقابلے میں افضل ترین راتیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور جو اس کے لمحات ہیں اور گھڑیاں ہیں، گھنٹے ہیں، وہ سال کے اور مہینوں کے مقابلے میں بہترین لمحات اور بہترین گھنٹے ہیں۔ ہوا شہر، وہ مہینہ، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم کو اللہ کی مہمانی کے لیے دعوت دی گئی۔ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور تم کو جو ہے اس مہمانی کے ذریعے سے اللہ کی جانب سے جو عزت حاصل ہو رہی ہے وہ تم سے مخصوص قرار دی گئی۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے کے اندر تمہاری سانسیں جو ہیں تسبیح، بڑا اہم فقرہ ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، یعنی سوچیں کہ ایک انسان اگر سانس لے رہا ہے تو اس کی سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور اس مہینے میں اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کا سونا، تمہارا سونا جو ہے وہ عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، جو عمل جو ہے اس مہینے کے اندر تم انجام دے رہے ہو وہ سب بارگاہ خداوندی میں قابل قبول۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس مہینے میں اگر تم اپنے پروردگار سے دعا طلب کرتے ہو تو وہ تمہاری دعا مستجاب ہوگی، قبول ہوگی۔
جناب امیر فرماتے ہیں کہ فقلت، جب پیغمبر خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے کے اندر بہترین عمل کیا ہے؟ فقال یا ابا الحسن، تو حضرت نے پیغمبر اسلام نے فرمایا اے ابو الحسن، افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ تعالی، بہترین عمل وہ ہے اس شہر کے اندر، اس مہینے کے اندر بہترین عمل یہ ہے کہ انسان ورع اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرے، ورع اپنے اندر پیدا کرے۔ ورع کہتے ہیں پرہیزگاری کو، یعنی جو محارم اللہ ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا ہے۔ اب بہرحال اس سلسلے میں جو ہے وہ پورا جائزہ ہم کو لینا ہے کہ ہم کو کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ محرمات ایک دو نہیں ہیں، بہت ہے محرمات، ہمارے پورے اعضاء و جوارح کے حوالے سے ہم کو جو ہے یہ غور کرنا ہوگا کہ آنکھ کو ہم کو بچانا ہے، آنکھ کے لیے بہت سی چیزیں حرام ہیں، آنکھ کو وہاں کے اوپر استعمال نہیں کرنا ہے۔ کانوں کو بچانا ہے، کانوں کے لیے بہت سی چیزیں حرام ہیں، ہر چیز کو نہیں سننا ہے۔ زبان کو بچانا ہے، زبان کے لیے ہر چیز جو ہے جائز نہیں ہے کہ زبان سے ادا کی جائے، یہ محارم اللہ میں سے ہے۔ اعضاء و جوارح، ہاتھ ہیں، پیر ہیں اور دیگر اعضاء و جوارح ہیں، ان کو بھی جو ہے ہم کو جو محارم الہی ہیں ان سے محفوظ رکھنا ہے۔ خداوند کریم اس ماہ مبارک میں ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خدا کی برکتوں کو حاصل کر سکیں، اس کی رحمت کو حاصل کر سکیں اور اس لائق بن سکیں کہ ہم پر جو ہے رحمت الہیہ کا نزول ہو سکے، کیونکہ رحمت الہیہ اس وقت نازل ہوتی ہے کہ جس جگہ کے اوپر جو ہے اس رحمت کے لیے جو ہے وہ جگہ کو آمادہ کیا جائے، لیکن اگر جو ہے جگہ جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر رحمت الہیہ نازل ہو، تو پھر وہاں پر رحمت الہیہ نہیں نازل ہوگی۔ ہم ظرف بننا چاہتے ہیں رحمت الہیہ کے نزول کا، تو اس ظرف کو اس لائق کرنا ہوگا، اتنا پاک و پاکیزہ کرنا ہوگا کہ بغیر کسی رکاوٹ کے رحمت الہیہ اس ظرف کے اوپر نازل ہو، ہمارے وجود کے شامل ہے حال۔ خداوند کریم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور حضران آمین۔ عزیز، یہ تو بہرحال جو ہے حدیث خوانی کے حوالے سے درس تھا۔ اب جو ہے سلسلہ ہم اپنا آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ جو گفتگو چل رہی تھی وجود الہی کے حوالے سے عقائد میں، اور گزشتہ بحث کے اندر جو ہے وہ بات جو ہے وہ یہ چل رہی تھی کہ کائنات کے اندر اگر ہم مشاہدہ کریں تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بغیر نظم و ضبط کی ہیں۔ اس کی مختلف مثالیں دی تھیں۔ مثال کے طور کے اوپر زمین کے اندر سے ایک مرتبہ جو ہے مختلف قسم کے دھانتے نکل رہی ہیں، پتھر نکل رہے ہیں، تو وہاں کے اوپر جو ہے ہم جب ان پتھروں کو دیکھتے ہیں تو حکم یہ لگاتے ہیں کہ یہ پتھر جو زمین کے اندر سے نکل رہے ہیں خود زمینی کی پیداوار ہیں، کیونکہ زمین کے اندر ایسے اجزاء جمع ہو گئے اور ان پر جو سورج کی شعائیں پڑیں تو اس سے جو ہے یہ اندر زمین کے اندر ایسی ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ جس کی بنا کے اوپر یہ پتھر وجود میں آ گئے۔ کہیں کے اوپر مثال کے طور کے اوپر فیروزہ نکل رہا ہے، کہیں کے اوپر عقیق نکل رہا ہے، کہیں پہ یاقوت نکل رہا ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے آپ قطعاً یہ نہیں کہیں گے کہ کسی صاحب ارادہ اور ذی عقل کار فرما ہے، کوئی صاحب ارادہ نے جو ہے ان پتھروں کو پیدا کیا ہے، نہیں، یہ زمین کے اندر جو حوادثات ہوتے ہیں اس کی بنا کے اوپر جو ہے یہ پتھر وجود میں آتے ہیں۔
لیکن اسی کے برخلاف جو ایک مثال گزشتہ میں دی تھی، فرض کیجیے کہ زمین کے اندر جو ہے کے اندر سے جو ہے وہ برتن نکل لیں، پلیٹیں نکل رہی ہیں، چمچے نکل رہے ہیں، پتیلیاں نکل رہی ہیں، تو وہاں کے اوپر پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ زمین کے اندر خود بخود پلیٹیں بن گئی اور خود بخود چمچے بن گئے اور خود بخود جو ہے وہ وہاں کے اوپر جو ہے یہ برتن جو ہیں وجود میں آ گئے، نہیں، وہاں کے اوپر پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک گزشتہ کی تہذیب ہے جس تہذیب کی یہ چیزیں جو ہیں نشاندہی کر رہی ہیں، یہ یہاں پر ایک صاحب عقل نے جو ہے اور ایک صاحب ارادہ خالق نے ان چیزوں کو وہ وجود میں لے کر آیا ہے، اس کی بنا کے اوپر یہ جو ہیں چیزیں ہیں۔ تو جہاں پر صرف پتھر نکلیں وہاں کے اوپر آپ ان پتھروں کو حادثے سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ حادثہ ہے، لیکن جہاں کے اوپر جو ہیں کچھ آثار ایسے نکلے کہ جہاں جس کے پیچھے ایک فاعل حقیقی، فاعل ذی شعور اور فاعل ذی ارادہ کا پتہ چلتا ہو تو وہاں کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ نہیں ہے، واقعہ ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہوتی ہے حادثہ اور ایک چیز ہوتی ہے واقعہ۔ حادثہ وجود میں وہاں کے اوپر آتا ہے کہ جہاں کے اوپر کوئی ارادہ شامل حال نہ ہو، خود بخود جو ہے ایسے اسباب فراہم ہوئے اور خود بخود ایک چیز جو ہے وجود میں آ گئی، جیسے کہ ریگستان کے ٹیلے، جو ریت کے ٹیلے جو ہیں بن جاتے ہیں وہ خود بخود وجود میں آ جاتے ہیں ہوا کی بنیاد کے اوپر، وہاں کے اوپر جو ہے ہوا چلتی ہے، ریت کو اڑاتی ہے جس کی بنا پر یہ ٹیلے وجود میں آ جاتے ہیں، وہ ایک حادثاتی امر ہے۔ لیکن جو ہے اگر زمین کی کھدائی سے مکانات نکل لیں، برتن نکل لیں یا دیگر آثار نکل لیں، ان کو حادثے سے نہیں تعبیر کیا جائے گا، ان کو جو ہے واقعے سے تعبیر کیا جائے گا کہ نہیں، یہ انسانی وجود سے جو ہے ان چیزوں کا ربط پایا جاتا ہے، یہاں پر ایک کوئی قدیم تہذیب ضرور ہوگی۔ تو یہ حادثے اور واقعے کے درمیان ہم کو فرق قائم کرنا ہے۔ حادثہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے کسی ذی شعور، کسی ذی عقل کا دخل نہیں ہوتا ہے، خود بخود وجود میں آ جاتی ہے چیز، اور واقعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے جو ہے صاحب عقل، صاحب شعور، صاحب ارادہ کا دخل ہوتا ہے، اس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ کائنات کے نظم و ضبط کو اگر ہم دیکھیں تو اس کائنات کا جو نظم و ضبط ہے وہ بہرحال حادثے کی ترجمانی نہیں کرتا ہے، واقعے کی ترجمانی کرتا ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو نظم پایا جا رہا ہے، جو آپس میں ایک دوسرے چیزوں کے اندر ربط پایا جاتا ہے، جو خوش نظامی پائی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ واقعے کا پتہ دیتی ہیں کہ ایک خالق، ایسا خالق کہ جو صاحب ارادہ تھا، صاحب شعور ہے، اس نے جو ہے اس کائنات کے اندر جو ہے اس نظم و ضبط کو اور ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ بہرحال وجود الہی کے اوپر مختلف دلیلیں دی جاتی ہیں، یہ جو دلیل آپ کے سامنے گزشتہ درس میں بیان ہوئی تھی اس کو دلیل نظم کہتے ہیں عقائد کی کتابوں کے اندر، اور یہ بالکل جو ہے وہ سادے ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دلیل بیان کی جاتی ہے۔ ہمارے ائمہ طاہرین کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ ائمہ کے سامنے مختلف طرح کے لوگ آتے تھے جن کی فکری صلاحیت ذہنی سطح کے مطابق جیسی ان کی ہوتی تھی اس اعتبار سے ائمہ جو ہے ان سے گفتگو کرتے تھے۔ لہذا آپ غور کریں کہ مثال کے طور کے اوپر اصول کافی کو اگر ہم مطالعہ کریں اس میں ائمہ طاہرین کے مناظرات جو ہیں درج مختلف قوم و قبیلے کے لوگ ہیں کہ جو خدا کے وجود کے حوالے سے دلیلیں طلب کر رہے ہیں، یا جو ان کے ذہن کے اندر اعتراضات تھے، شبہات تھے، ان شبہات کو ائمہ طاہرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب سوال کرنے والے کا جیسا ذہن ہوتا تھا ائمہ جو ہیں جواب اس اعتبار سے دیتے، لہذا
مختلف جو ہیں وہ وہاں کے اوپر دلیلیں ہیں. جس وقت ہم ان معارف کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں پر جیسا سوال کیا گیا ہے جواب ویسا ہے. ایک عام آدمی ہے، ایک سطحی ذہن رکھنے والا ہے، وہ وجود الہی کے حوالے سے دلیل طلب کر رہا ہے. ایک عام عورت ہے جس کا کوئی جو ہے خاص علمی جو ہے وہ حیثیت نہیں، لیکن اس سے جب دلیل طلب کی جا رہی ہے وجود الہی کے حوالے سے کہ اللہ کے وجود کے اوپر کیا دلیل ہے، تو وہ جواب میں کہتی ہے کہ میں یہ چرخہ چلا رہی ہوں، جب میں یہ چلاتی ہوں یہ چرخہ تو یہ چرخہ چلتا ہے، اور جب جو ہے میں اپنا ہاتھ روک لیتی ہوں تو یہ چرخہ جو ہے رک جاتا ہے. تو یہ چرخہ بغیر میرے چلائے ہوئے نہیں چل سکتا. تو یہ اتنی بڑی کائنات، یہ اتنی بڑی دنیا بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل رہی ہے؟ یقیناً جو ہے اس کائنات کا ایک مدبر ہے، ایک صاحب ادارہ کرنے والا ہے کہ جو اپنے ارادے اور اپنے شعور کے مطابق جو ہے اس کائنات کو چلا رہے ہیں. تو اس سے جو دلیل کو سنا تو کہا کہ جتنی اس کی معلومات ہے اس اعتبار سے اس کے لیے یہ دلیل کافی ہے. لیکن ایک نفسیات کا ماہر آتا ہے جو ذہنی سطح جو ہے اس کی اس عورت کے مقابلے میں بلند ہے. وہ جب خود وجود الہی کے حوالے سے دلیل طلب کرتا ہے، کیا ہے وجود الہی کے اوپر دلیل، تو اب کیونکہ نفسیات سے اس کا ربط ہے تو لہذا اب دلیل جو پیش کی جائے گی وہ دلیل جو ہے وہ نفسیاتی دلیل ہوگی جو اس کے سامنے پیش کی جائے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بدلے بتاؤ کیا تم نے جو ہے کبھی جو ہے وہ سفر کیا ہے، کبھی اتفاق ہوا ہے کہ سمندر کا سفر تم نے کیا ہو؟ اس نے کہا ہاں میں نے جو ہے سمندر کا سفر کیا ہے. کہا یہ بتاؤ کہ جس کشتی میں تم سوار ہوئے ہو اور جس میں تم سوار ہو کے سمندر کا سفر طے کر رہے تھے وہ کشتی طوفانوں کا شکار ہوئی ہے؟ اس نے کہا یقیناً ایسا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا کہ کیا جب طوفانوں کا شکار ہوئی کشتی اور تم طوفانوں کی لپیٹ میں آئے، ہر طرف سے جو ہے تمہیں دنیا تاریک نظر آ رہی تھی، اس وقت کیا تمہارے ذہن کے اندر یہ خیال آ رہا تھا کہ ابھی بھی ایک ذات ہے کہ جو اگر بچانا چاہے تو مجھے بچا سکتی ہے؟ اس وقت تمہارے ذہن میں یہ آیا تھا خیال؟ اس نے کہا جب ہر طرف سے میں نا امید ہو چکا تھا تو اس وقت بھی جو ہے میرے ذہن کے اندر جو ہے یہ چیز پیدا ہو رہی تھی، یہ خیال آ رہا تھا کہ ابھی بھی ایک ذات ہے کہ اگر وہ چاہے تو میں ساحل نجات تک پہنچ سکتا ہوں، میری کشتی جو ہے ساحل نجات تک رسائی حاصل کر سکتی ہے. کہا جس ذات سے تم کو یہ امید تھی کہ ابھی بھی وہ ذات ہے کہ جو تم کو اگر بچانا چاہے تو تم کو بچا سکتی ہے، اسی ذات کو ذات پروردگار کہتے ہیں، وہی ذات ذات الہی. تو یہ نفسیات کا ماہر تھا، اس کا جیسا ذہن تھا اس اعتبار سے ذہن کے مطابق جو ہے وجود الہی کے اوپر دلیل قائم کی. کیونکہ وجود الہی کا دیکھیے مسئلہ ایسا ہے، اللہ کا وجود جو ہے بہت زیادہ واضح اور روشن ہے. بدیہات میں سے بدیہی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کو سب محسوس کر سکے، اندھا بھی محسوس کر سکے، اسے کہتے ہیں بدیہی. بالکل واضح، بہت روشن. امیر بینائی نے بہت اچھا شعر کہا ہے، کہتے ہیں کہ شش جہت ڈھونڈ چکے ہم تو کھلا ہم پہ یہ حال، رگے گردن سے ہے نزدیک ٹھکانا تیرا. 6 جہتوں میں ہم نے تلاش کیا کہ کہاں ہے اللہ، تب یہ راز مجھ پر آیا ہوا کہ جس کو ہم مختلف جہتوں میں تلاش کر رہے تھے کہ کہاں ہے وہ ذات. پتہ یہ چلا کہ وہ تو رگے گردن سے زیادہ نزدیک ہے. وجود الہی اوضح الواضحات میں سے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فقرہ آپ حضرات نے دعائے عرفہ کے اندر پڑھا ہوگا.
جس میں حضرت فرماتے ہیں امیت عینن لا تراک، اندھی ہے وہ آنکھ جو پروردگارہ تیرے وجود کو نہ درک کر سکے، تیرے وجود کو نہ پا سکے۔ اگر کوئی ذات پروردگار کا، وجود الہی کا انکار کر رہا ہے، اس کے معنی واقعاً وہ اندھا ہے۔ اوضح الواضحات، بالکل واضح ترین چیز کا گویا کہ وہ انکار کر رہا ہے۔ بھائی آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں، آپ کہیں گے کہ ہاں ہم ہیں۔ کیا دلیل ہے کہ آپ ہیں؟ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی جائے گی کہ آپ ہیں۔ یہ چیز آپ خود اپنی آنکھوں میں اپنے آپ میں محسوس کر رہے ہیں گے، اس میں تو آپ شک ہی نہیں کر سکتے اپنے وجود کے سلسلے میں کہ آپ نہیں ہیں۔ تو جس طرح سے آپ اپنے وجود کے سلسلے میں شک نہیں کر سکتے، اپنی ذات کے سلسلے میں شک نہیں کر سکتے، بالکل ویسے ہی ذات پروردگار کے حوالے سے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن نے بھی جو دلیلیں وجود الہی کے اوپر دی ہیں، اس کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ براہ راست جو ہے دلیل قائم کی جاتی ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک ذات کو فرض کیا جائے اور پھر جو ہے اس کو جو ہے ثابت کیا جائے۔ دیکھیے فلسفے اور منطق میں یعنی لاجک میں اور فلسفی کے اندر جو ہے ایک کسی چیز کو جب پروف کرنا ہوتا ہے، دلیل دینا ہوتی ہے، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے موضوع اور ایک چیز ہوتی ہے محمول۔ موضوع کسے کہتے ہیں اور محمول کسے کہتے ہیں، اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور کے اوپر میں نے یہ کہا کہ زید کھڑا ہوا ہے، زید بیٹھا ہوا ہے، تو دو جملے ہیں اس کے اندر، ایک ہے لفظ زید اور ایک ہے وہ کھڑا ہوا ہے یا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو فلسفے کی زبان میں، منطق کی زبان میں پہلا والا جو جز ہے اس کو کہتے ہیں موضوع، دوسرا والا جز جو ہے اس کو کہتے ہیں محمول۔ یعنی آپ کس چیز کو ثابت کر رہے ہیں؟ زید کے لیے قیام کو ثابت کر رہے ہیں کہ زید کھڑا ہوا ہے، یا زید کے لیے نشست کو ثابت کر رہے ہیں کہ زید بیٹھا ہوا ہے، یا زید کے لیے آپ جو ہے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ زید جو ہے وہ علم حاصل کر رہا ہے، زید جو ہے وہ سو رہا ہے۔ تو پہلے موضوع کو فرض کیجئے، اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے کسی چیز کو جو ہے ثابت کیجئے۔ اب یہ جو آپ جس کو دوسرا جز جو ہوتا ہے فلسفے کی زبان میں جس کو محمول کہا جاتا ہے، یہ محمول جو ہے یہ اس کے تقریباً جو ہیں وہ تین فرضیے اس کے لیے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے مثال کے طور کے اوپر موضوع کے لیے جو محمول کو ثابت کیا جا رہا ہے، یہ موضوع کے لیے محمول جو ہے وہ وجوب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ امتناع کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی محال ہے، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ امکان کی حیثیت رکھتا ہے۔ بس تین صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جو ہے واجب ہوگا، یعنی واجب وہ جو شریعت کی زبان میں واجب کہا جاتا ہے وہ نہیں، واجب اسے کہتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور کے اوپر اگر پانی کا درجہ حرارت 100 ڈگری کے اوپر پہنچ چکا ہے تو اب واجب ہے اس پانی کے اندر ابال آنا، ہو ہی نہیں سکتا کہ ابالنا ہے۔ تو یہ ابال کا آنا، پانی کا جوش میں آنا، پانی کا ابلنا، یہ جو ہے یہ نسبت جو پانی کے اندر دی جا رہی ہے کہ اس کے اندر ابال آنا ضروری ہے، واجب ہے، تو یہ دوسرا والا جو حصہ ہے یعنی محمول کا حصہ، یہ کبھی جو ہے موضوع کے لیے واجب ہو جاتا ہے ثابت، اور کبھی جو ہے وہ ممنوع ہوتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جو ہے محال میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے کہا کہ 2 اور 3 کا مجموعہ جو ہے، 2 کو اگر 3 کے ساتھ ملایا جائے تو اس کا مجموعہ جو ہے وہ 4 قرار پاتا ہے۔ یہ غلط بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ چیز جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی، چاہے کچھ کر ڈالیے کہ اگر 2 کے ساتھ 3 کا اضافہ کیجئے تو اس وقت جو ہے وہ
اس کا مجموعہ جو ہے وہ 4 قرار پائے گا. نہیں، یہ چیز جو ہے وہ موضوع کے لیے نہیں ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ محالات میں سے ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ 2 جو ہے وہ 4 کا آدھا ہے. تو یہ 2 جو ہے وہ 4 کا آدھا ہے. یہاں کے اوپر آپ نے جب یہ کہا کہ 2 بنا موضوع، یہ 4 کا آدھا ہے، تو یہ 4 کا آدھا اس کو جو آپ ثابت کر رہے ہیں موضوع کے لیے، تو یہاں یہ نسبت جو ہے وہ ضرورت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب 2 کا مقابلہ آپ 4 سے کریں گے کہ 2 اور 4 کے درمیان کیا نسبت پائی جاتی ہے، تو ایک نسبت دونوں میں سے باہر نکل کر آئے گی. اس کو کہتے ہیں کہ یہ نسبت ضروریہ ہے. ایک بار جو ہے نہ ضرورت کی نسبت ہے، نہ وجوب کی نسبت ہے، نہ امتناع کی نسبت ہے، بلکہ امکان کی نسبت پائی جاتی ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ نے کہا کہ میرے سر کے اوپر جو ہے وہ سورج ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ سورج جو ہے وہ رہے. ہو سکتا ہے کہ سورج جو ہے وہ رہے اور ہو سکتا ہے کہ سورج نہ رہے. تو موجودات جو دنیا کے اندر، ان موجودات کی 3 قسمیں. یا تو موجودات جو ہیں وہ واجب الوجود ہیں، یا موجودات جو ہیں ممکن الوجود ہیں، یا موجودات جو ہیں ممتنع الوجود ہیں. 3 طرح کے موجود ہیں، یا واجب الوجود، یا ممکن الوجود، یا ممتنع الوجود. واجب الوجود کی تعریف یہ ہے کہ واجب الوجود اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، اسے کہتے ہیں واجب الوجود. ممکن الوجود اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج ہو، خود سے وہ وجود نہیں رکھتا ہے جب تک کہ دوسرا اس کو وجود نہ بخشے، اس وقت تک کہ وہ وجود میں نہیں آ سکتا. اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود. اور تیسرا ہے ممتنع الوجود. بھائی ممتنع الوجود اسے کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ زید ہے اور زید نہیں بھی ہے، تو یہ 2 چیزیں ایک وقت میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یا تو زید ہوگا یا زید نہیں ہوگا. آپ کہیں کہ نہیں یہ دونوں چیزیں واقع ہو رہی ہیں، یہ ہے ممتنع الوجود. امکان نہیں ہے کہ ایک وقت کے اندر 2 چیزیں اس طرح سے جمع ہو جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے اور نہیں بھی ہے. نہیں، ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا. اب یہاں کے اوپر جب ہم کائنات کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو دلیل آج آپ کے سامنے وجود الہی کے اوپر پیش کی جا رہی ہے، یہ ذرا تھوڑی سی اس کے جو اندر زبان استعمال کری ہے، میں نے چاہا کہ اس زبان کی میں جو اصطلاحات ہیں ان کی پہلے آپ کے سامنے تشریح کر دی جائے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ دلیل کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے. کیونکہ گزشتہ درس کے اندر جو ہم لوگوں نے دلیل پڑھی تھی، وہ دلیل جو تھی وہ دلیل نظم تھی. اور یہاں پہ جو یہ دلیل آج وجود الہی کے اوپر دی جا رہی ہے، یہ دلیل فلسفے کی کتابوں میں اور علم کلام کی جو کتابوں میں علماء نے بہت سی دلیلیں ذکر کری. ان میں سے یہ ایک دلیل ہے کہ جس دلیل کو کہا جاتا ہے دلیل امکان اور وجود. کہ کائنات کے اندر جو بات چل رہی تھی، یا تو سب کے سب واجب الوجود ہیں، اپنے آپ یعنی خود ذاتی طور پہ وجود رکھتے ہیں، یہ بھئی عقلی طور پہ یہ تو فرض کیجئے، یا سب کے سب ممکن الوجود. یا تیسرا فرضیہ یہ قائم کیجئے کہ بعض جو ہیں وہ واجب الوجود ہیں اور بعض جو ہیں وہ ممکن الوجود. آپ کے سامنے واجب الوجود کی تعریف بیان کر دی. واجب الوجود کہ جو اپنے وجود، جو اپنا مستقل وجود رکھتا ہو، جو عدم جس سے پہلے نہ پایا جاتا ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی زمانہ ایسا گزرا ہو کہ جب وہ نہیں تھا. اگر ایسا کوئی زمانہ ایسے وجود کے اوپر گزرا ہے کہ جب وہ نہیں تھا، تو پھر وہ واجب الوجود نہیں بن سکتا ہے. واجب الوجود ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے. یعنی کبھی ایسا کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی لمحہ نہیں گزرا ہے کہ جب وہ موجود نہ ہو.
اگر کہیں کہ ہاں ایسا کوئی زمانہ گزرا ہے کہ جب وہ موجود نہیں تھا، تو پھر وہاں پہ سوال اٹھے گا کہ جب موجود نہیں تھا تو جب وجود میں آیا تو کیسے وجود میں آیا؟ یہ ایک مسئلہ ہے، سب سے اہم مسئلہ ہے۔ تو اس جانب جو ہے وہ توجہ درکار رہے گی کہ واجب الوجود وہ ہے کہ جو خود سے ہے، کوئی اس کو وجود میں لے کر نہیں ہے۔ ممکن الوجود وہ ہے کہ جو خود سے نہیں، بلکہ کوئی غیر جو ہے اس کو وجود میں لے کے آئے۔ اب آپ سوچئے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں، ان کو آپ دیکھیے تو ان کا سلسلہ کہیں کے اوپر رکتا ہے یا سلسلہ نہیں رکتا ہے؟ آپ اگر یہ کہیے کہ نہیں ان کا سلسلہ نہیں رکتا ہے، ایک دوسرے کو وجود میں لے کے چلا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو عقلی طور کے اوپر یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ فلسفے کی زبان میں ایک چیز کو کہا جاتا ہے تسلسل۔ تسلسل جو ہے وہ عقلاً جو ہے وہ محال ہے۔ تسلسل یعنی زنجیر، جس طرح سے زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں، ایک کڑی ہے، اس کے بعد دوسری کڑی ہے، دوسری کڑی کے بعد تیسری کڑی ہے، تیسری کڑی کے بعد چوتھی کڑی ہے۔ بھئی آپ سے پوچھا جائے کہ آپ وجود میں کیسے آئے؟ کہا اپنے باپ کے وجود میں کی بنا کے اوپر وجود میں آئے۔ کہا آپ کے باپ کیسے وجود میں آئے؟ کہا میرے دادا کی بنیاد کے اوپر میرے باپ وجود میں آئے۔ کہا آپ کے دادا کیسے وجود میں آئے؟ کہا کہ اپنے باپ کی بنیاد کے اوپر وہ وجود میں آئے۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا یا ایک ایسا ذات ہے کہ جہاں کے اوپر یہ سلسلہ جا کے رکے، اور وہی ذات کہ جہاں کے اوپر یہ سلسلہ جا کے رک رہا ہے کہ جس کو کوئی وجود میں نہ لایا ہو بلکہ وہ سب کو وجود میں لایا، اسی ذات کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب یہ سلسلہ جو ہے ایسا ہی چلتا رہے گا اور کہیں کے اوپر جا کے نہیں رکے گا، تو یہ ہے تسلسل۔ تسلسل عقلاً محال ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ دور واقع ہو رہا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے تسلسل، تسلسل بھی محال اور دور بھی محال۔ دور کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور کے اوپر آپ کیسے وجود میں آئے؟ کہا اپنے باپ کی بنیاد کے اوپر وجود میں آئے۔ اور کہا آپ کے باپ کیسے وجود میں آئے؟ کہا میری بنیاد کے اوپر وجود میں آئے۔ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز جو ہے وہ جس پہ موقوف ہو وہ چیز بھی اسی کے اوپر موقوف ہو، نہیں، امکان نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہوں گی۔ تو لہذا جو ہے دور بھی محال اور تسلسل بھی محال، یعنی یہ جو موجودات کا سلسلہ ہے یہ سلسلہ کہیں ایک جگہ کے اوپر جا کے رکنا چاہیے، اور جس جگہ کے اوپر یہ جا کے سلسلہ رک رہا ہے اسی کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ جہاں کے اوپر یہ سلسلہ رک رہا ہے وہ ذات کہ جو مثال کے طور کے اوپر خود اپنا وجود رکھتی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، کبھی اس کے اوپر ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا ہے کہ جب وہ نہیں تھی، نہیں، ہمیشہ سے وہ تھی۔ اگر کوئی ایسا زمانہ اس پر گزرا ہو کہ جب وہ نہیں تھی تو ایسی ذات کو پھر واجب الوجود نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور کائنات میں اگر تلاش کیجئے گا تو صرف اور صرف ایک ذات ہے واجب الوجود، اور وہ ذات ہے ذات باری تعالی، ذات پروردگار، کہ جس کو ہم واجب الوجود کہیں گے۔ ورنہ بقیہ جتنی بھی ذاتیں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ ممکن الوجود، سب جو ہیں اپنے وجود میں اس ایک ذات کی محتاج۔ یہ ذات وہ ہے کہ جو ان سب کو جو ہے وجود میں بخشتی ہے، ان کو جو ہے وجود میں لے کے آئی۔ ایک چیز اور ہے، ایک یہاں کے اوپر توجہ آپ دیجئے کہ اگر جو ہے ہم اس نظریے کے قائل ہو جاتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو ہے وہ سب کے سب جو ہے ممکن الوجود ہے، یعنی ایک کا وجود دوسرے کے اوپر موقوف ہے، دوسرے کا وجود تیسرے کے اوپر موقوف ہے، تیسرے کا وجود جو ہے چوتھے پر موقوف ہے، یہ سلسلہ ایک چل رہا ہے تسلسل والا سلسلہ۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس صورت میں
کوئی ایک بھی کائنات کے اندر جو ہے وجود نہیں آئے گا، پیدا ہی نہیں ہو سکتا اگر یہ سلسلہ اس طرح سے رہے گا۔ یہاں پر مجھ کو اپنے ایک استاد کی مثال یاد آتی ہے کہ وہ عقائد کے درس میں جو ہے اس مثال کو دے رہے تھے کہ فرض کیجئے کہ ایک کھیل جو ہے منعقد ہوا، ایک مسابقہ جو ہے وہ برگزار ہوا ہے، اور اس میں جو ہے ریس میں مختلف لوگوں نے حصہ لیا، اور مختلف افراد جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوڑیں، مگر ان میں سے ہر ایک جو ہے یہ اپنے اوپر فرض کر چکا ہے کہ ہم کو دوڑ میں ابتدا نہیں کرنا ہے، پہلے ہم کو نہیں دوڑنا۔ چلیں یہ بتائیے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک ایسا مسابقہ ہے، ایک ایسا کھیل ہے کہ جس کے اندر 10 لوگ جو ہیں وہ دوڑنے کے لیے اپنا نام لکھاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں ایک میدان میں کہ دوڑ شروع جب ہوگی تو اس میں شرکت کریں گے، مگر ان میں سے ہر ایک نے جو ہے اپنے آپ کو پابند بنا لیا ہے کہ ہم کو جو ہے وہ پہلے نہیں دوڑنا ہے، پہلے جو ہے وہ کوئی دوسرا دوڑے۔ تو اگر اس چھوٹے سے گروہ کے اندر، ایک چھوٹی سی جماعت کے اندر، اگر ان میں سے ہر ایک نے جو ہے اپنے کو پابند بنا لیا ہے کہ ہم کو دوڑ میں ابتدا نہیں کرنا ہے، یعنی سچ بتائیے کیا آپ جو ہے وہ ایسی صورت میں یہ دوڑ واقع ہوگی؟ ایسی صورت میں یہ ریس واقع ہوگی؟ ایسی صورت میں جو ہے یہ مسابقہ جو ہے وہ واقع ہوگا؟ بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اگر کائنات کے اندر ہر وہ وجود یہ طے کرے بیٹھا ہوا ہو کہ پہلے ہم نہیں آئیں گے اس کائنات کے اندر، ہم سے پہلے ایک کوئی دوسری ذات آئے، وہ طے کرے وہ کہ ہم نہیں آئیں گے، اس سے پہلے کوئی تیسری ذات ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے کوئی بھی وجود جو ہے وہ کائنات کے اندر نہیں آ سکتا ہے گا۔ تو ماننا پڑے گا کہ ایک ایسا وجود ہے جو پہلے سے موجود تھا، وہی وجود جو تھا بقیہ کو وجود بخشتا ہے، بقیہ کو وجود عطا کرتا ہے، اور وہ وجود کے جو بقیہ کو وجود بخشتا ہے اس کو علم کلام اور فلسفے کی زبان میں واجب الوجود کہتے ہیں، اور واجب الوجود کا صرف ایک مصداق ہے اور ایک سے زیادہ مصداق نہیں ہے۔ بہرحال فی الحال جو ہے دلیل جو ہے وہ یہیں کے اوپر روکی جا رہی ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ مطالب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے سخت ہوں، اور انشاءاللہ جو ہے جو کمی اس کے اندر رہ گئی ہے وہ آئندہ کلاس کے اندر جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ اس کمی کو جو ہے وہ دور کیا جائے۔ بس خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ درک کرے اور سمجھے ذات پروردگار کو، تو بہرحال آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو وہ درک کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا وجود جو ہے اوضح الواضحات میں سے ہے، بالکل بدیہی ہے، اس کو درک کرنے میں انسان کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہاں انسان جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذہن کو جو ہے وہ شبہات سے جو ہے وہ پاک و پاکیزہ رکھے، اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ مختلف شبہات کو نہ آنے دے، کیونکہ اگر ذہن جو ہے وہ شبہات کا جو ہے کی آماجگاہ بن جائے گا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پھر خود اپنے وجود کے حوالے سے بھی شک کرنے لگے گا، اور اپنے آپ کے حوالے سے بھی یہ گمان کرے گا کہ خود وہ ہے یا نہیں۔ اب اگر کوئی اپنے حوالے سے بھی اس قسم کا شک کرنے لگے کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، تو کوئی اگر وہ خدا کے بارے میں شک کر رہا ہے تو کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ شبہات سے دور رکھے اور کوشش کرے کہ ذات پروردگار کو درک کرے، محسوس کرے، اور دل کے اوپر جو زنگ لگ گیا ہے اس زنگ کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہ تو یہ درس تھا آج فقہ میں جو ہم لوگوں کا کی بات
شروع ہو رہی ہے وہ نجاسات کے حوالے سے ہے۔ نجاسات جو ہیں وہ دیکھیے 10 ہوتی ہیں، جو یہاں کے اوپر انہوں نے ذکر کری ہیں کہ پہلے ہی نجاست پیشاب اور دوسری نجاست پیخانہ اور مختلف نجاستیں ہیں۔ اس ذیل میں کہ کس کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے اور کس کا پیشاب و پیخانہ جو ہے پاک ہے۔ تو یہاں کے اوپر جو اصول بتایا گیا ہے، جو ضابطہ اور قانون بتایا گیا ہے، اس ضابطے اور قانون کو ذہن کے اندر رکھیے گا۔ اس سے جو ہے آپ کو بہت آسانی رہے گی اس کو مسئلے کو سمجھنے میں، کہ ہر وہ جانور جو حرام گوشت ہے اور جس کا خون اچھل کے نکلتا ہے، خون جہندہ جو رکھتا ہے، اس کا پیشاب بھی نجس ہے اور پیخانہ بھی نجس ہے۔ اب بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جو حرام گوشت نہیں، ان کو کھایا جاتا ہے اور خون جو ہے لیکن ان کا اچھل کے نکلتا ہے۔ دو صفتیں جمع ہونا چاہیے۔ پہلی صفت یہ کہ وہ خون اچھل کے نکلتا ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ حرام گوشت ہو، گوشت جو ہے ان کا نہیں کھایا جا سکتا ہو۔ تو اگر کوئی جانور حرام گوشت ہے اور جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کے نکلے، یہ دو صفتیں اگر رہیں تو اس صورت میں اس کا پیشاب و پیخانہ نجس ہے۔ لیکن اگر جو ہے صرف ایک صفت پائی جا رہی ہے کہ حرام گوشت ہے لیکن خون جو ہے اچھل کے نہیں نکلتا ہے، یا جو ہے خون اچھل کے نکلتا ہے حرام گوشت نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا پیشاب و پیخانہ جو ہے وہ نجس نہیں۔ اس ذیل میں یہاں کے اوپر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا اور ہر اس حیوان کا جس کا گوشت حرام ہے اور جس کا خون جہندہ ہے، یعنی اچھل کے نکلتا ہے، اگر اس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہو، پیشاب اور پیخانہ نجس ہے، لیکن ان حیوانوں کا پیخانہ پاک ہے جن کا گوشت حرام ہے مگر خون اچھل کر نہیں نکلتا۔ مثلا مچھلی جس کا گوشت حرام ہے، یعنی وہ بغیر چھلکے والی مچھلی کہ جس کو شرعاً ہمارے کے یہاں نہیں کھایا جا سکتا ہے، اس کا گوشت حرام ہے۔ اور اسی طرح گوشت نہ رکھنے والے چھوٹے حیوان مثلا مکھی، مچھر، کھٹمل، تو ان کا جو ہے جو فضلہ ہے یا علائش ہے وہ سب پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ لیکن حرام گوشت حیوان کہ جو اچھلنے والا خون نہ رکھتا ہو، احتیاط لازم کی بنا پر اس کے پیشاب سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے مثال کے طور پہ جانور ہیں کہ جو حرام گوشت ہیں لیکن ان کا خون جو ہے اچھل کے نہیں نکلتا، تو یہاں پر یہ خاص آغاز ثانی کا مسئلہ ہے کہ ان کے بھی جو ہے یعنی کہ پیشاب سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر لگ جائے تو اس کو جو ہے وہ پاک کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے کہ جن پرندوں کا گوشت حرام ہے ان کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے لیکن ان سے پرہیز بہتر ہے۔ مثال کے طور پر کوا ہے، چیل ہے، الو ہے، یہ پرندے ہیں کہ جن کا گوشت حرام ہے۔ تو یہاں پر ان کا جو فضلہ ہے، پیشاب یا پیخانہ ہے، وہ کیا ہے؟ اگر وہ کپڑے پہ گر جائے تو کیا کپڑا نجس ہو جائے گا یا پاک ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں، حرام گوشت تو ہیں لیکن جو ہے وہ بہرحال جو ہے پاک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نجس نہیں ہوتا ہے لباس۔ مگر جو ہے یہاں پر آخر میں کہا ہے کہ لیکن اس سے پرہیز بہتر ہے، کہ اگر کوئی فرض کیجئے کہ اس کو پاک کر لے اور اس نجاست کو دور کر دے اور اس نجاست کے ہمراہ نماز کھڑے ہو کے نہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ جو نجاست خور حیوان کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے، اور اسی طرح سے اس بھیڑ کے بچے کا بھی پیشاب اور پیخانہ نجس ہے جس نے سورنی کا دودھ پیا ہو۔ جیسے ایک بھیڑ، ایک بکرے کا بچہ ہے جس نے ایک سور مادہ کا دودھ پی لیا ہے، تو اس پھر بھیڑ اور بکرے کا بچہ بھی جو ہے اس کا بھی پیشاب و پیخانہ نجس ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ بعد کے مسئلے میں بیان کی جائے گی۔ بہرحال جو ہے فی الحال اس وقت یہی 3 مسئلے اور یہیں کے اوپر جو ہے وہ درس کو روکا جا رہا ہے۔ دوستان عزیز سے گزارش ہے کہ اگر کوئی جو ہے سوال درس کے حوالے سے ہو تو اس کو جو ہے وہ رکھ دیں،
اور بہرحال جو اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، خاص طور کے اوپر عالمی انسانیت خطرے میں ہے۔ کچھ ایسے شیاطین ہیں کہ جو انسانیت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں۔ تو ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے بچنے کے لیے ہم سب مل کر جو ہے 5 مرتبہ جو ہے اما یجیب پڑھتے ہیں اور خداوند کریم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ پروردگار جو ہے اپنے رحم و کرم کو ہم لوگوں کے شامل حال کرے، خاص طور پہ عالم انسانیت کے شامل حال کرے اور مومنین جہاں جہاں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ پروردگارا تجھ کو واسطہ تیرے اسماء الحسنی کا، تجھ کو واسطہ تیرے اولیاء کا، تیرے انبیاء کا، تجھ کو محمد اور آل محمد کا واسطہ پروردگارا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا یہ جو مشکل میں عالم انسانیت گرفتار ہے، اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے اس مشکل کو برطرف کر دو۔ خدایا وہ افراد جو عالمی انسانیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تیری زمین کو ویران کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو معبود تو ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اس ماہ مبارک میں خاص طور پہ ہم لوگوں پر اپنی رحمت و برکت کو نازل فرما۔ جو مریض ہیں ان کو شفا کامل اور عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما اور ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔